پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ آئے ہائے کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے یار عمران خان ہماری بات سنے، ایس ایچ او کوئی ہماری بات سنے، ڈی ایس پی ہماری بات سنے، آئی جی ہماری بات سنے، میرے تعلقات چیف آف آرمی اسٹاف سے ہو جائیں۔ ہاں لوگوں کے فطرت ہے، لوگوں کا دماغ ہے، لوگوں کا ذہن ہے۔ اب روزانہ جو ہے ان لوگوں کے پاس قاصد لے کے جاتے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ جو درود مجھ پہ آتا ہے وہ قاصد لے کر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے نوکر غلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جو درود آتا ہے وہ کوئی قاصد لے کے نہیں آتا، بلکہ میں خود اس بندے کا درود سن رہا ہوتا ہوں کہ شاہ زیب مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، فرحان مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، یا تسلیم مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، کون مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ ہاں آئے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا، اور پچھلے جمعے میری حاضری نہیں تھی ورنہ میں اس موضوع پہ بات کرتا۔ اور عجیب تماشا لوگوں کا ہوا ہے، عجیب معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صحابہ کی شان میں بکواسیں کر رہا ہے، تو کوئی یزید کو جنت میں لے جانے کے چکر میں خود جہنم میں چلا جائے، یزید بولے جنت میں چلا جائے، یزید اس کا باپ لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اکثر یہ بات ہے، یزید ایسا، یزید کو جہنم میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابے یزید سے تیری کیا رشتہ داری ہے؟ تو حسین کو چھوڑ کے یزید سے رشتہ داری کر رہا ہے، یزید کے چکر میں لگا ہوا، یزید کو راضی کرنے کے چکر میں لگا ہوا، ابھی تک تیرے اندر کا جو دل ہے وہ کوفی ہے۔ عجیب و غریب لوگوں کے معاملات۔ مفتی صاحب یزید کے بارے میں کیا رائے؟ ابے یزید کے بارے میں کیا رائے کرنا؟ ہم حسینی ہیں اور ہمیں حسین سے پیار ہے، اور ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں تو امام حسین کی شان میں کھولتے ہیں۔ اہل بیت کی یزید سے ہمارا کیا لین دین ہے؟ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی وہ معاملات نہیں۔ اگر اس کے اوپر بات کی جائے، یزید نے جو کربلا کے بعد جو ظلم ہوا، کربلا کے بعد جو اس نے ظلم کیا وہ بھی کوئی کم ہے؟ کئی دن مکے بند رکھے، کئی دن مدینہ بند رکھا، کئی دن نمازیں نہیں ہوئی۔ جو مقدسات اور تبرکات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو بحر دمبا آیا گیا تھا عرش سے، اس کے تبرکات جو مکے میں آویزہ تھے، مکے میں برکت کے لیے لٹکائے گئے تھے، وہ جلا دیا اس نے۔ تو عجیب و غریب قسم۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ معاملات وہ 14 اگست سے ریلیٹڈ، اور کچھ این جی اوز نے ایک عورت کا تماشا مچایا، اور وہ اتنا وائرل کہ عورت کے ساتھ 400 لوگوں نے ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جو این جی اوز ہیں نا، این جی اوز جو باہر سے فنڈ پہ پل رہی ہیں، جن کو باہر سے منہ مانگ کے فنڈ دیے جاتے ہیں، ان کے کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کریٹ کرے تاکہ فتنہ اور فساد پیدا ہو، اور پھر ان انٹیوں کو موقع مل جائے۔ وہ جو عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، ان کو دلیلیں مل جائیں، ان انٹیوں کو، ان موم بتی مافیاؤں کو، کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور پھر بینر لے کے آئیں، عورت کی آزادی، حقوق مارچ، تو ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، پھر اس طرح کے معاملہ کریٹ ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ تیرا جسم سر عام، تیرا لباس سر عام بلاتا ہے جسم نوچنے کو۔ کیا؟ تیرا لباس سر عام بلاتا ہے جسم نوچنے کو، تو خود بے حیا ہو کر کہتی ہے کہ ابن آدم خراب ہے، تو خود خراب ہے، بے حیا ہے تو، اور پھر تو کہتی ہے ابن آدم خراب ہے۔ اور پھر جو معاملات ہیں وہ اس کو کوئی پسٹل کے زور پہ 14 اگست مینار پاکستان پہ لے کر آیا گیا، اور معاملہ 14 اگست کو ہوا، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے 18 اگست کو۔ تو 14 اگست سے 18 اگست تک کیا پلاننگ چل رہی تھی، کس طرح سے کام ہو رہا تھا آپ دیکھیں نا، اور کس انداز کے اندر۔ بات یہ کہ جو عورتیں ماشاءاللہ حیادار ہیں نا، پردے دار ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لائنیں لمبی لگی ہوتی ہیں نا تو عورتیں پیٹرول کے لیے آپ دیکھ لیں نا، کتنی لمبی لمبی لائنیں مرد لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی عورت، کوئی مرد اپنے ساتھ کسی بیوی، اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو لے کر آ جاتا ہے تو پیٹرول والے بھی پہلے اس کے گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اور کیا آزادی چاہیے؟ اور کیا تجھے حقوق چاہیے؟
آج ہمارے لوگوں کو اور وہ جو عورتیں نا جو بگاڑنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں، ان کو وہ آزادی چاہیے جو امریکہ میں آزادی ہے، اور وہ آزادی نہیں ہے۔ اگر 50 کلو کی بوری مرد اٹھا رہے ہیں نا تو پھر عورت بھی 50 کلو کی بوری اٹھائے گی۔ صحیح ہماری بات؟ وہ آزادی نہیں ہے۔ اگر مرد سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے نا تو ادھر ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد اٹھ جائے اور عورت کو سیٹ دے دے، نہیں، کھڑی رہ تو۔ آج جو فتنے اور فساد کی طرف ہماری قوم کو لے کے جانے کے چکروں میں لگے ہوئے اس طرح کے لوگ اور نام نہاد اینکر پرسن اس طرح کے لوگ، یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے مائیں بیٹیوں کی جو عزتیں اسلام نے دی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور میں بالخصوص یہ بات کہتا ہوں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اور ان مسلمان عورتوں سے، ان نیکوکار عورتوں سے جن کو اپنی حیا کا بڑا خیال ہوتا ہے، بڑا پاس ہوتا ہے۔ صحیح ہماری بات؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ سلسلہ ہو جائے جو عزتیں اور جو حفاظتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو دی ہیں نا، وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو تو چاہیے کہ روزانہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے نماز کی صورت میں، دیگر صورتوں میں پیش کریں۔ یا رسول اللہ، مردوں پہ تو احسان ہے ہی لیکن ہم پہ تو آپ کا بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے کہ جب لڑکیاں پیدا ہو جاتی تھیں گھر پہ تو مرد اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتائیں کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک واقعہ بڑا تڑپاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب دور جاہلیت تھا، جہالت کا دور تھا، ہم مسلمان ہوئے نہیں تھے، کفر ہمارے سینوں میں تھا، اس وقت کا واقعہ ہے کہ میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی، آج دیکھیں نا بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہماری بات؟ ٹھیک ہے، تمنائیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی پیدائش سے بندے کا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اقرار الحسن جیسے لوگ ہوں گے جو بکواسیں کرتے پھرتے ہوں گے، ہاں، جو بکواسیں کرتے ہیں نا وہ خود ناپاک ہے اور پوری دنیا کو ناپاک سمجھ رہا ہے۔ ابے بھائی تو ناپاک ہے نا، تو اپنے آپ کو ناپاک سمجھ۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کتنے پاک لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، الحمدللہ۔ تیرے جیسے ناپاک پوری دنیا تیرے جیسے ناپاک سے نہیں بھری، پاک لوگ بہت اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو خود ناپاک ہے اور پوری دنیا کو ناپاک سمجھ رہا ہے، تو خود گندا ہے، خود دوسروں کو بھی گندا سمجھ رہا ہے۔ تو وہ صحابی جو نا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دور جاہلیت کا دور تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی، لوگ تانا دینے لگے کہ تو بیٹی کا باپ ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میں بیٹی کا باپ ہوں۔ ہاں، تم فخر کرتے ہو بیٹے کے باپ ہونے پہ، سنو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گیا، لیکن اگر میں ہوں تو میں فاطمہ اپنی بیٹی کا باپ ہوں۔ اندازہ کریں، میں بیٹی والا ہوں۔ یہ حضور، اب حضور جس بات پہ فخر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے۔ تو اب وہ صحابی جو ہے نا عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے سے لے کے گیا، اپنی بیوی کو میں نے کہا کہ اس کو تیار کرو۔ اس کی ماں نے اس کو بڑا تیار کیا، بڑے پیار سے اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے حوالے کیا کہ جا آج اپنے ابا کے ساتھ ابا کے دوست کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ وہ باپ کہتا ہے، وہ صحابی رسول اللہ جب انہوں نے توبہ کر لی اور پھر مسلمان ہوئے تو اس کے بعد رو رو کے واقعہ سنا رہے حضور کو، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ واقعہ بہت تڑپاتا ہے، مجھے سکون نہیں دیتا، یہ میں تڑپتا رہتا ہوں کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، مجھے میری بیٹی یاد آتی رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ کہا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ تھاما، میری بیٹی نے پورے راستے کے تیری بابا جان بابا جان بابا جان، اور جو بیٹیوں کے باپ ہے نا وہ اچھی طرح جانتے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی بہت زیادہ باپ سے اٹیچمنٹ رکھتی ہے، بہت زیادہ اس کا قلبی لگاؤ، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ اور میں ان بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کتنی آپ کو پوری دنیا کا سیر کرانے کی کوشش کرے، چورن اور ماجونے آپ کو دکھائیں، کتنی آپ کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔
اتنی سی بات ہے. کوئی کتنے ہی آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اور آپ کو ادھر ادھر کے سارے نعرے لگ دکھائیں، وہ ساری دنیا کی تصویریں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرے، لیکن ماں باپ ہے. اگر ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر کوئی نہیں ہے مخلص. بات یاد رکھیے گا. تو اب وہ جو نا وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا. پورے راستے میری بیٹی مجھے پکارتی رہی، بابا بابا ہم کس کے یہاں جا رہے ہیں، کس کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں. پھر ایک جنگل کی طرف گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھڈا کیا. میری بیٹی کہنے لگی ابا کھڈا کیوں کرو؟ میں نے کہا بیٹی ایک کام ہے. میں جب اس کھڈے کے اندر گیا اور کھڈا کرتا نا تو میرے داڑھیوں میں میرے کپڑوں میں ریتیاں لگتی تو میری بیٹی اس کو صاف کرتی. ہاں وہ صحابی رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نا میری داڑھیوں کو صاف کرتی. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ. وہ کھڈے کے قریب ہوئی، میں نے اس کو دھکا دے دیا. اس کو دھکا دیا تو وہ بیٹی پھر بھی کہنے لگی بابا کیا ہو گیا، آپ مجھے اس کھڈے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ پورا واقعہ قرآن اس کو نقل کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں بڑا ظالم تھا، میرا کلیجہ بڑا سخت ہو چکا تھا. وہ صحابی رو رہے تھے. وہ صحابی فرماتے کہ میں نے حضور کو رلا دیا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ اس صحابی پہ غصہ کرنے لگے کہ تو نے ایسا کام کیا اور حضور رو رہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسی حال پہ اس بچی کو جو ہے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب بھی مجھے وہ یہ واقعہ یاد آتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا. تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں جب اس طرف سے آیا نا تو حضور نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا. اگرچہ دور جاہلیت میں ہوا تھا لیکن حضور فرماتے کہ صحابہ فرماتے کہ حضور کو اس واقعے کا بڑا درد تھا، بڑی تکلیف تھی اور اس صحابی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. اس صحابی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ نے جس کو ایک بیٹی دی نا، ایک بیٹی، اور اس نے اس کی پرورش کی، کل بروز قیامت میں اور جنت میں وہ ایسے ہوں گے. ہاں بروز قیامت میں اور وہ باپ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، میں اور وہ ایسے ہوں گے. اے ہے اندازہ کریں. صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، حدیث کچھ اس طرح سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹی ہوئی. کتنی بیٹی ہوئی؟ 3 بیٹی ہوئی. بولے سارا مل کے کتنی بیٹی ہے؟ 3 بیٹی ہوئی. اور اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اخلاقی حوالے سے، ہاں اخلاقی حوالے سے اچھی پرورش کی. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے اچھی پرورش کی اس کی شادی کرائی. شادی کے لیے یہ نہیں کہ جو آج ہمارے ہیں شادی کا رجحان بنا پڑ رہا ہے، وہ نہیں. تو کل بروز قیامت وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہو 2 اے ہے، جس کی بولے نا ذرا سبحان اللہ بولے نا، جس کی 3 نہ ہو 2. پہلے ایک ہونے پہ مسئلہ تھا، اب حضور نے جب 3 کی بشارت دی تو اب صحابی سوچے میری تو 3 ہے نہیں 2 بیٹی ہیں، اب میں کیسا ہوں گا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 2 ہو اور پھر بھی اس نے ایسی پرورش کی ہو وہ بھی کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے 3 والی ہوں گی. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کی 2 نہ ہو 1 بیٹی ہو، اللہ نے اس کو بیٹی ایک عطا کی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم نہ کر، جس کی 1 بیٹی ہو اس نے اس کی اچھی پرورش کی، کل بروز قیامت میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے. اندازہ کریں پھر وہ وقت ہے. میں کہتا ہوں اے میری ماؤں بہنوں عورتوں سے مخاطب ہو کر جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، جن کو آس ہے فاطمۃ الزہرا کا، جن کو پتہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے، میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں، ان موم بتی مافیا عورتوں سے نہیں، ان NGOs کے پیڈ عورتوں سے نہیں جو معاشرے کے اندر فساد اور برپا کرنے کے چکر میں اور مختلف قسم کی جو نعرے بازیاں، صحیح ہماری بات، وہ لگانے کے چکر میں میرا جسم میری مرضی. تیری کیا مرضی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نعرہ جب لگا تھا اس کے بعد ہی سے کورونا کے معاملات شروع ہیں. جن عورتوں نے اپنے منہ کو کھولنے کے چکر میں لگی رہی نا، آج وہ اپنے منہ کو بھی چھپا کے پھر رہی ہیں اور سب سے جو نا دور دراز ہو کے ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے رکھا. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اٹھائیں. یہ نعرے جب لگے 2019 کی بات ہے، یہ صحیح ہماری بات، یہ جو اتنا بے حیا قسم کے لوگ باہر آئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں کی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. سورۃ النور کے اندر اب ارشاد فرما رہا ہے اے عورتوں
تم اتنے تیز پاؤں کو زمین پہ نہ رکھو کہ جو تمہارے سنگار ہیں، جو تم نے زیور پہنے ہوئے، اس کی آواز غیر محرم سنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنے تیز اپنے پاؤں کو زمین میں نہ رکھو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اس کی وجہ سے کہ جب تم اتنے تیز پاؤں رکھو گے، جس طرح سے عورتیں پاؤں میں وہ پہنتی تھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ ساری چیزیں، پائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو جب اگر تیز پاؤں رکھیں گی تو اس کی آوازیں، اس کی جنجناہٹ وہ غیر محرم تک کی جائیں گی۔ تو اندازہ کریں کہ جب بناؤ، سنگار اور زیب و زینت کے لیے جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ان کی آوازیں غیر محرم تک نہ جائیں، تو پھر اندازہ کریں غیر محرم تک اس کی خود آواز جائے، اس کی خود آواز غیر محرم تک جائے، اور وہ پھر غیر محرم سے خود ملے، اور پھر وہ ٹک ٹاکر بنائے، ٹک ٹاک بنائے، فیس بک میں ویڈیو وائرل کرے۔ آپ اپنے بچوں کو، میرے بھائی، موبائل دیں، لیپ ٹاپ دیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھیں، معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر بات تو وہی ہے نا کہ تیرا لباس سر عام بلاتا ہے جسم نوچنے کو۔ آپ لباس ایسے پہن کے گھومیں، جو عورتیں باحیا ہو کر گھر سے باہر نکلتی نا، باپردہ ہو کر، رات 3 بجے بھی اگر وہ جا رہی ہے نا تو کوئی مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، جو باحیا ہوتی ہے، جن کے لباس سر عام جسم نوچنے کو نہیں بلا رہے ہوتے، اور پھر یہ سارے معاملات آپ دیکھیں تو صحیح۔ وہ حدیث اٹھا کے، جنگ کا موقع ہے، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا جنگ کے اندر، جنگ میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ جب جنگ میں آپ کا بیٹا شہید ہوا، آپ تک جب خبر پہنچی تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ ماں دوڑی چلی آئی جنگ کے میدان میں، دوڑی چلی آئی اور خبر گیری کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا کدھر ہے، میرے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر سے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نکلی تو آپ کے چہرے مبارکہ پر نقاب تھا، آپ باپردہ تھی، چہرے پہ آپ کی نقاب تھا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا حالت ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حیرانگی سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس موقع پہ بھی آپ باپردہ ہیں؟ حیرانگی سے، اس موقع میں تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا نا، یہ معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ادھر پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، بندہ اپنے ہوش آواز سے باہر ہوتا ہے۔ کچھ گھرانے مولویوں کے ایسے ہوتے ہیں نا بیچارے، اب وہاں پہ کوئی اور آ جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے، اب وہ دیکھتا ہے یار علامہ صاحب کی بیوی تو ایسی تھی، علامہ صاحب کی ماں تو ایسی تھی، وہ موقع ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ادھر بھی آپ اپنی انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ وہ کچھ موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ مفتی سے کچھ مواقع ایسے ہیں کہ اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، جب وہ کچھ زیادہ جلدی میں ہو، جب وہ کچھ زیادہ جو ہے خوشی میں ہو، یا کچھ زیادہ غم میں ہو، تو اس وقت اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے تو یہ ہے کہ بھائی اگر جا رہے ہیں اور سوال کا جواب نہیں دیتے، بولے امام صاحب بڑے اکڑو ہیں، سوال کا جواب نہیں دیتے یار، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہمارے لوگوں کے اذہان ایسے ہو گئے، وہ امام صاحب کو نوکر سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کو اپنا نوکر سمجھ کے بیٹھے۔ یہ احسان ہے مفتی صاحب کا کہ وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، یہ میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، احسان ہے اس کا۔ امام بخاری کے پاس کوئی آیا نہیں سکھانے کے لیے، امام بخاری اپنے گھر سے گئے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے، شام سے ایران، ایران سے دمشق سے نجف، کہاں گئے آپ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ ایک صحابی رسول اللہ ایک تابعی بزرگ کے پاس آئے، ایک حدیث ان کے پاس تھی، جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ وہ سو رہے ہیں، اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ وہ تھک 3 دن کا سفر طے کر کے جب ان کے پاس آئے تو گیٹ کو کھٹکھٹایا نہیں، بلکہ ان کے گیٹ کے باہر اپنا چادر بچھایا اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ جب وہ خود باہر آئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صحابی تابعی کے پاس، انہوں نے کہا بس ایک کام کے لیے آؤ۔ کہا حضرت آپ میرے گھر پہ بیٹھے، میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ کہا نہیں، بس ایک کام کے لیے آؤ۔ کہا کیا؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں سننا چاہتا ہوں۔
یار اندازہ کریں آج ہمارے پاس مسجد میں دین سکھانے کے لیے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، دین سیکھنے کا آج اتنا آسان طریقہ ہو چکا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور ہے اگر کوئی ایسا معاملہ تو پھر وہ ہم سیکھنے والے ہم سکھانے والے پر احسان کرتے ہیں۔ ہاں ہم سکھانے والے پہ احسان کرتے ہیں، وہ تو سکھانے والے کی تو بھلائی ہے نا یار، اس کا کرم ہے کہ وہ تمہیں بتا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے۔ اب ہمارے تو معاملہ کچھ الٹ گلٹ ہو گیا نا ساری چیزیں۔ اب اندازہ کریں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جب پوچھا گیا نا کہ اس موقع پہ بھی آپ کا عالم یہ کہ آپ ابھی بھی باحیا ہیں اور باپردہ ہیں، تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا وہ خدا کی قسم بہت بہترین جواب، اور میں کہتا ہوں میری ماؤں بہنوں کو جواب سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹے کے لاش کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں، حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ ایک شخص عرض کرتے ہیں کہتے ہیں حیرت کے طور پہ کہ اس موقع پہ بھی آپ باپردہ ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میرا بیٹا ضرور کھویا ہے، میرا بیٹا ضرور مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بیٹا ضرور شہید ہو گیا، لیکن خدا کی قسم میری حیا باقی ہے، میں بے حیا نہیں ہوں، میری حیا اب بھی میرے اندر موجود ہے، میری حیا اب بھی میرے اندر موجود ہے۔ تو اندازہ کریں آج تو ہم ان چکروں کے اندر ہوتے ہیں کہ بس ماڈرن ایجوکیشن آ جائے، آنی چاہیے، تو لیکن ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ ایسی آنی چاہیے نا کہ جو آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں سے اسلام کا لباس نہ چھینے، اسلام کا کلچر نہ چھینے۔ اور الحمدللہ تمام احباب کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مفتی منیب الرحمن مفتی اعظم پاکستان صاحب کے تحت اور انشاءاللہ اس کی نگرانی میں خود کروں گا، دی ریوائول اسلامک اسکول کا انعقاد کیا جا رہا ہے الحمدللہ، ہاں، جس میں حفظ و ناظرہ کی باقاعدہ کلاس او لیول بیس ایجوکیشن سسٹم ہوگا انشاءاللہ، جس کی سرپرستی بھی میں کروں گا، اور کراکولم سارا نصاب مفتی اعظم پاکستان کے تحت ہے، اور گلشن بہار غوثیہ چوک کے اندر انشاءاللہ یہ اسکول عنقریب افتتاح پذیر ہوگا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ یار ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو، او لیول بیس ایجوکیشن ہو، ماڈرن ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسی جگہ میں ہونا چاہیے کہ جہاں سے بچہ ایجوکیشن اگرچہ اچھے سے اچھا حاصل کرے لیکن وہ تعلیم فتنہ نہ بنے، بلکہ جب وہ جائے تو اس کا کردار اچھا ہو۔ اور ہمارے اسکول کا لوگو یہی ہے کہ تعلیم، تربیت، تزکیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کر لیا، تربیت نہیں ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جب تربیت ہو جائے گی تو پھر اللہ فرماتا ہے تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو رب سے جوڑو، اپنے آپ کو حضور کی معرفت سے جوڑو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہمیں نا اپنے بچوں کی تربیت پہ بڑا زور دینا چاہیے۔ تربیت سب سے پہلے ماں باپ سے آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بچے ہمیشہ یاد رکھیے گا بولنے سے نہیں سیکھتے، زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں، دیکھنے سے سیکھتے ہیں وہ کہ وہ آپ کر کیا رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہوں گے نا بچہ وہی سیکھے گا، بچہ وہی سیکھے گا۔ جس طرح کی آپ کی حالت ہوگی، اگر آپ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو بچہ بھی نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، اگر آپ یا رسول اللہ بولنے والے ہوں گے تو بچہ بھی یا رسول اللہ بول رہا ہوگا، اگر آپ نعتیں سننے والے ہوں گے تو بچہ بھی نعت۔ آپ دیکھتے ہیں نا حیران ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ایسی ویڈیوز کو دیکھ کے، ابھی ایسا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا نہیں ہے لیکن اس کے ڈانس دیکھے تو ایسا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیونکہ اس کا پورا گھرانہ اسی کام کے اندر ہے نا، تو وہ پیدا پھر وہی ہوگا، وہ بچپن سے مائیکل جیکسن بن کے باہر نکلتا ہے، لیکن جب دیندار ہو، جو صبح شام یہ کہتا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا ایسی تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ تعلیم نہیں، وہ تو فتنہ ہے، وہ تو فتنہ ہے، وہ تعلیم تھوڑی ہے۔ آپ خود لکھتے ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ کا اشعار ہے، آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیا فرما رہے ہیں؟ خیرہ نہ کر سکا، مجھے متاثر نہیں کر سکا، میں امپریس میں نہیں آیا، میری ذات جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہو سکی، کس کو دیکھ کے؟ جلوہ دانش فرنگ،
इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका को देख के मैं पागल नहीं हो गया, मैं दीवाना अमेरिका का नहीं हो गया, मैं इंग्लैंड और कनाडा का दीवाना ना हो गया। क्यों? क्योंकि कहा खैरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, क्योंकि मेरी आंखों में सुरमा था अहले बेत अतार का। मेरी आंखों में जो सुरमा था ना, अगरचे मैं देख रहा था दुनिया को, लेकिन मेरी आंखों में जो सुरमा था वो अहले बेत का था, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की ग़ुलामी का था, वो इमाम हसन व हुसैन का था। दुनिया तो देखनी है, हम ये नहीं कह, पढ़ना भी है, सारी चीज़ें आप सब कुछ कराएं, लेकिन एक तरीक़ेकार रखें कि अगर आपका बच्चा अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो रहा है तो इसका मतलब वो तालीम नहीं हासिल कर रहा, उसने फितना हासिल किया है। जिस बच्चे के अंदर तालीम हासिल करके भी तरबियत ना हो तो फिर वो क्या बच्चा है, उसने फिर कौन सी तालीम हासिल की? तो तालीम सबसे पहले तरबियत सिखाती है, तरबियत के बाद फिर तज़किया नफ्स होता है, ये जो सूफीज़्म है। तो अंदाज़ा करें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज देखें ना, आज हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ इसी तरीके के मॉडर्न लोग कर रहे हैं ना, जाहिल कहाँ कर रहे हैं बेचारे, इसी तरीके के मॉडर्न लोग निकल के कर रहे हैं जो दलाइल दे रहे हैं और बेहयाई फैलाने के चक्कर में लगे हुए माशरे के अंदर। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक औरत अपने साथ 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी। अंदाज़ा करें, एक औरत अपने साथ 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी। जब उसको जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा ना कि भाई जा भी जहन्नम, तो औरत कहेगी अल्लाह मुझे अकेला क्यों जहन्नम भेज रहा है? तो रब फरमाएगा फिर किसको साथ लेके जाना चाहती है? तो औरत कहेगी अल्लाह मैं अपने बाप को अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहती हूँ। रब फरमाएगा अपने बाप को क्यों? कहा अल्लाह ये मेरा बाप था, बड़ा मुझसे प्यार करता था, जो मैं मांगू खिला देता, रात 3 बजे भी अगर मैं कुछ खाना चाहती तो मेरे पास लेकर आ जाता था, बड़ा मुझसे हमेशा मुझे अपने सीने से लगा के रखता था। मेरी शादी कराई, लाखों रुपए के जहेज इसने दे दिए, खुद जो है कांधे के अंदर बोरी सीमेंट के उठा के इसने सारे मामलात किए, सब कुछ किया, लेकिन इसने मेरी तरबियत नहीं की। इसने मुझे ये नहीं बताया कि बेटी दुनिया में रहना कैसे, इसने मुझे ये नहीं इस बात से नहीं रोका कि ना महरम मर्दों से मिलना नहीं है, गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम नहीं करना है, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी में रखना है। या अल्लाह दुनिया किसने सारी चीज़ें दी, सारी आशीषें दी, लेकिन मेरी तरबियत नहीं की। और रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। कैसे खुद जहन्नम में गया या नहीं गया, लेकिन इसने मुझे जहन्नम से नहीं रोका। तो या अल्लाह इसको अकेले, अब मुझे अकेले जहन्नम में नहीं डाला, अब इसके मेरे जहन्नम में जाने पे इसका भी हिस्सा, इसको भी मेरे साथ जहन्नम में डाल। अल्लाह फरमाएगा इसको अकेले नहीं, इसके बाप को भी इसके साथ जहन्नम में डाल दो। फिर हुज़ूर फरमाते हैं, फिर वो औरत कहेगी या अल्लाह एक और अर्ज़ है। रब फरमाएगा बोल भाई क्या मामला है? तो औरत कहेगी या अल्लाह मुझे अकेले जहन्नम में नहीं भेज, बाप को तो भेज रहा है, उसके साथ साथ मेरे बेटे को भी मेरे साथ जहन्नम में भेज। रब के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे भाई क्यों, बेटे को क्यों जहन्नम में ले जाना चाहती है? कहा बेटे को इसलिए जहन्नम में ले जाना चाहती हूँ, अपने ज़िद से ये सारी बातें मनवा लेता था। ज़िद जो करता, माँ की ममता बेटे के आगे मजबूर हो जाती है, बेटी के आगे मजबूर हो जाती है। कितना प्यार माँ करती है अपने बच्चों से। आप देखिए ना, अगर पड़ोस से 1 प्लेट बिरयानी का आ जाए ना, माँ अपने शोहर से भी उसको छुपा के रखती है कि यार मेरे बच्चे को पसंद है, थोड़ा थोड़ा लुकमा वो खा लेंगे। खुद नहीं खाती, अपने शोहर को नहीं देती, अपने शोहर के आगे वही दाल चावल आलू का भरता रख देती है, लेकिन अपने बच्चों को वही बिरयानी, अपना कलेजा निकाल के माँ खिला देती है। कितनी मेहनत करती है, कितनी मुशक्क़त करती है, लेकिन वो औरत कहेगी मौला यह हर बात ना अपने ज़िद से मनवा लेता था, क्योंकि मेरा बेटा था ना, मैं इससे प्यार करती थी, लेकिन इसने कभी मुझे दीन की तरबियत नहीं दी। इसने ये नहीं कहा कि अम्मा दीन क्या कहता है, अम्मा जहन्नम से कैसे बचना है, अम्मा बेपर्दगी नहीं करनी है, बाहया रहना है। कभी भी इसने मुझे तरबियत नहीं की। माँ के सामने अर्ज़ कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, अर्ज़ कर सकते हैं अम्मा को जाके ना, ऐसा नहीं कि जाके सुनाना शुरू कर दें। और मैंने कुछ बदबख्त ऐसे बेटे भी देखें कि जो माँ को माज़अल्लाह गालियाँ देते हुए इस तरह की बात कर रहे होते हैं। अगर माँ ईमान वाली है, अगरचे कितनी गुनहगार है, हमें उसको हमें तो किसी को भी, मतलब आम बंदा भी अगर ईमान वाला है ना, मोमिन है, और अगरचे कितना गुनहगार है, हम उसको ज़द को या उसके बारे में अपने राय पेश नहीं कर सकते।
یہ بات یاد رکھیے کہ یہ زنا ہے، زانی ہے، تو یہ چور ہے، تو یہ ڈکیٹ ہے، مومن نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، بندے کو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ یہ بزرگوں کے معاملات ہیں۔ کس سے؟ گناہ سے۔ کیا ہم کیا کرتے ہیں اس بندے سے، ہم پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی اگر اسی سے نفرت کرنے لگیں گے اور پھر اس کے جو ہے معاملات کو پوری دنیا میں شور کر دیں گے۔ اور ماں کو سمجھانے کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ماں کو جا کے سناؤ آج پتہ مفتی صاحب نے یہ کہا، نہیں، بلکہ سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کر رہے ہیں، ایک بوڑھے شخص صحابی وہ وضو کر رہے تھے تو دیکھا وضو میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو امام حسن نے امام حسین نے دونوں نے مشورہ کیا، تو کہا امام حسن کہنے لگے اے میرے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ جو غلطی یہ کر رہے ہیں نا اب آپ کرنا وہ غلطی، جب آپ وہ غلطی کرو گے تو میں آپ کو کہوں گا بھائی ایسے نہیں، ایسے وضو کرتے، حضور نے ایسے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ تو پھر طریقہ یہ ہونا کہ ہم اپنی والدہ کو کتاب دے دیں یا وہ بیان سنا دیں یا خود عرض کر دیں اماں ایسا، جب آپ نے یہ کہہ دیا آپ کی حجت تام ہو گئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب بڑے بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے وہ جو کر رہا ہے اب ان کا فعل ہے، ان کے معاملات ہیں، اب آپ کو ان کے پیچھے اب اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ ہمارا کام تھا دین پہنچانا، ڈنڈے کی زور پہ عمل کروانا نہیں، اسلحہ رکھ کے عمل کروانا نہیں، یہ قاضی کا کام ہے، یہ حکمران کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے عرض کر دینا کہ اماں، بڑے بھائی، ابو جان یہ تربیت ہے، داڑھی رکھنے کی یہ برکتیں ہیں، پردہ کرنے کی یہ برکت ہے۔ تو فرمایا اس طرح سے وہ عورت اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ پھر جب رب اس کو کہے گا بھی جہنم میں لے کے جاؤ تو پھر عرض کرے گی نہیں یا اللہ ابھی ایک اور کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے بھئی آپ کس کو لے کے جانا چاہتی؟ کہا میں اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتی ہوں۔ کہا بھائی کو کیوں؟ کہا بھائی بھی بڑے معاملات کر لیتا تھا، اس کی بھی بڑی اپنی غیرت تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات سے نہیں روکا کہ میں کسی غیر مرد سے مل رہی ہوں تو اس نے مجھے منع نہیں کیا، کبھی اس بات پہ اس نے چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ نہیں کیا۔ اچھا چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ کرنا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے ہتھیار لے کے ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے نہیں ہو جانا ہے۔ آپ کا کام ہے، میں نے پھر ایک بات آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ صرف بتا دیں میری بہن دیکھ جہنم کی یہ عذاب ہے، وہ حدیث سنا دیں، وہ کتاب دے دیں، میری بہن اب آپ بڑی ہو، اب آپ دیکھ لو، آپ کی جتنے اختیار ہے وہاں تک آپ کام کریں، اختیار سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب بھائی نے اس کو روکا نہ ہو، اس کو بے پردگی سے روکا نہ ہو، اس کی ذہن سازی نہ کی ہو، اس کو دینی تربیت اخلاقی تربیت نہ کی ہو، تو وہ عورت اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور فرمایا پھر وہ کہے گی یا اللہ ابھی ایک اور کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے۔ کہا کس کو؟ کہا میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج۔ ہاں یہ آج تو ہمارے ایک فیشن چلا پڑا، آج تجھے اپنی بھابھی سے ملاتا ہوں، تیری بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیا مزہ آ جائے۔ تو اپنے لیے بیوی لے کر آیا تھا دوسروں کے لیے لے کر آیا تھا؟ بھائی الفاظ بڑے کڑک ہیں میرے، یہ بڑی بات ہے بھائی، یہ ایک بڑا فیشن بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، فیس بک میں ڈال دینا ویڈیو، اس میں ڈال دینا، اس میں ڈال دینا، تماشا لگایا ہوا۔ شادیوں کے معاملات دیکھیں تو عجیب و غریب معاملات، پورے حال کی لائٹ بند، سارے وہ دو ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی استغفر اللہ، میرے حضور نے فرمایا 3 شخص جہنم میں جائیں گے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ 3 شخص کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا سب سے پہلے دیوس۔ اور دیوس کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کو غیر محرم سے پردہ کرنے سے نہ غیر محرم سے ملنے سے نہ روکے، قدرت ہو پھر بھی اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہنیں غیر مردوں سے مل رہی ہوں، فرمایا وہ شخص دیوس ہے۔ آج تو کلچر بن گیا ہمارے ہاں۔ اور پھر فرمایا وہ عورت جو مردان کی وضع اختیار کرے، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو ایسا حلیہ بنائے کہ جو مرد جس سے بناتے ہیں۔ آج ہمارے ہو گیا کہ عورتیں مرد والے لباس پہن رہی ہیں، مرد عورتوں والے لباس پہن رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو ان لڑکوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا ہے لڑکا ہے لڑکی، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کا چہرہ۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والوں۔ تو اندازہ کریں
اب آپ دیکھیں کہ اس سینیریو کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے فساد رچایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور اخبار الاخیار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آنے لگے کہ حضور کوئی دعا فرمائے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قحط سالی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اپنے گھر میں گئے اور آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے کپڑے کا دھاگا نکالا، اپنی والدہ محترمہ کے کپڑے کا دھاگا نکالا، ایک دھاگا نکالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ اس خاتون کے کپڑے کی دھاگا ہے جس خاتون پر کسی نامحرم غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے۔ بولے نا ذرا، ہاں، بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت بڑے ولی، تو ان کی والدہ ہیں، ان کے آبا و اجداد ایسے ہوا کرتے تھے۔ کہا یا اللہ یہ اس خاتون کے کپڑے کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں اس دھاگے کی برکت سے تجھ سے اور صدقے وسیلے سے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بارش برسا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بابا نظام الدین اولیاء کی دعا قبول کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے چھم چھم بارشیں برسا دی۔ اندازہ کریں، ہمارے عجیب کو کہ نہیں ایسا ہوگا تو رشتے نہیں ملیں گے، ایسا یار رشتہ آپ کے لباس سے ملے گا یا اللہ کے حکم سے ملے گا؟ اللہ کی مرضی سے ملے گا۔ ایسے ہوگا تو ویسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا تو ویسے نہیں ہوگا۔ جو ضرورت کے تحت، میں آپ کو بات بتا دوں، عورت کا ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت، غیر ضرورت نہیں۔ اب جس کے کوئی کمانے والا نہیں ہے، رزق کے معاملات ہے، تو ضرورت کے تحت جا سکتی ہے، لیکن اپنی حیا نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ جیسے ام خلاد کا وہ معاملہ، وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے کہ بیٹے کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، لیکن جب پوچھا گیا کہ اس موقع پہ بھی باپردہ، تو آپ نے فرمایا میں آج اپنا بیٹا ضرور کھو گئی ہوں، میرا بیٹا مجھ سے ضرور جدا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم میرا حیا میرے اندر ابھی بھی باقی ہے۔ تو با حیا ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من۔ اچھا پھر ایک کانسیپٹ کیا ہے؟ پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے، پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے۔ تو نظروں سے کھانا کھایا کر، کھانے کو نظر سے دیکھ لیا کر، بس بولے پیٹ بھر گیا۔ عجیب کانسیپٹ ہے، پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے۔ بھائی پردہ اسی کا ہوگا جو رب نے فرمایا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اپنی دماغی نہیں چلانی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی دماغ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک وہ غامدی سما چینل کے اندر اس کا پروگرام آتا ہے، آپ اس کے جوابات سنیں، عجیب و غریب جواب دے رہا ہو تو فلسفے کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ۔ بولا بھائی داڑھی، بولا آج کے دور میں داڑھی کی کوئی وہ نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ کہا کیوں؟ بولے وہ عرب کا دور تھا، ریگستان میں خاک اڑا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا گلے کے کٹنے کا اندیشہ تھا، تو اب وہ اندیشہ ہے نہیں، اب ایسے معاملات ہیں نہیں، تو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ واہ بھائی واہ، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اپنی لوجک ہے۔ دین کو بڑا چیمپئن بنا ہوا یار، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یا یہ کوئی سائنس ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، یا آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا ہے کہ جس کو آپ ایسے کر دو ویسے کر دو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لمن تبع منہ کما قال، میرے حضور نے فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت، اس کا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اور آج ہم کن چکروں کے اندر ہیں؟ کہا اپنی طبیعت کو حضور کی شریعت کے مطابق کرنے کے بجائے بلکہ ایسا کیا جائے اللہ کو بھی نہ اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کروڑ بار استغفر۔ بولے اللہ کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، شریعت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، کیونکہ ہم 2021 میں جی رہے ہیں، ماڈرن ہو گئے۔ بھائی اللہ وہی پرانا ہی ہے اور وہی پرانا رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ صحیح ہماری بات، زمانے چینج ہوتے رہیں گے، نبی بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے۔ اب زمانے کتنی چینج ہو جائیں، ہمیں ایمان اور عقائد اور نظریات وہی رکھنے ہیں۔ عجیب و غریب معاملات ہو گئے، عجیب و غریب معاملات ہو گئے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح کے جو واقعات نمودار ہوتے ہیں نا، وہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے نا تو وزیر اعظم عمران خان کی وہ تقریر، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس واقعے سے 1.5 مہینہ پہلے اس نے ایک تقریر میں یہ بات کہی کہ بھائی عورت کو چاہیے کہ اپنی لباس کا اور حیا کا خیال رکھے۔ اس کے بعد اس نے اس بیان سے رجوع کیا، اتنا پریشرائز کیا گیا۔
اور اس کے بعد یہ سارے واقعات نمودار ہونا شروع ہیں. تو یہ جو زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے اور اسلام کے اصولوں پر معاملات کرنے سے نفاذ اسلام بہت مشکل ہے. اور ہر بندہ اس چکروں کے اندر لگا ہوا ہے کہ مال لے لے، اگرچہ اب اللہ جاتا چلے جائے، رسول اللہ سے رشتہ ختم ہوتا معاذ اللہ چلے جائے، لیکن دنیا نہ جائے، دنیا میں ہماری عزت باقی رہے، بنگلے میرے بنتے رہیں، گاڑیاں میری بنتے رہیں، معاملات میرے چلتے رہیں. تو لیکن ایمان والا وہی ہے جو اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار آج ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. 60 سال کی زندگی ہوتی ہے، 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور 60 سال کی ٹوٹل زندگی ہم وہ والی نہیں گزارتے جو ہم 20 سال یا 25 سال کی گزارتے ہیں. ایسے ہی نا بھئی 20 سال شروع کے تو آپ کیسے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے، پھر پتہ چلتا دنیا کیا ہے. 30 سال آپ گزارتے ہیں، اور اب تو 30 سال بھی نہیں، 40 سال کے بعد ہی بندہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس زندگی کے اندر بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو گرمی نہ لگے، میرے بچے کو سردی نہ لگے، کمرہ اچھا ہو، گھر اچھا ہو، چیزیں اچھی ہوں، گاڑی اس کے پاس اچھی ہو، وہ ہر مشکلات سے بچے. تو جب 60 سال کی زندگی کے لیے ہمارا یہ نظریہ، تو یار پھر ہزاروں سال کی زندگی کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی. ہزاروں سال کی زندگی کے لیے کوئی کوشش نہیں. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے آنکھوں کے سامنے رہیں. تو یار جنت میں آپ کے بچے آپ کے سامنے نہیں رہے. آج ہم کہتے ہیں بیوی سے ساتوں جنم تک تیرا میرا رشتہ قائم رہے، تو کیا جنت میں وہ رشتہ قائم نہ رہے؟ تو مخلص تو وہی ہے نا جو اپنے آپ کو دنیا بھی اچھی کرے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے آپ ہاتھ اٹھا لیں، دنیا میں آئے، اسباب کے تحت زندگی یوٹیلائز کرنی ہے، زندگی گزارنا ہے. لیکن اصل بندہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کے نعمتوں میں کھو نہ جائے، بل ان کی رنگینوں میں شمار نہ وہ بدک جائے، بلکہ ہو یہ کہ وہ آگے کی زندگی کی تیاری کرے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر کر دے. رب کریم جو ہم نے سنا اس پہ ہمیں عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.